بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو IRC پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں ہم بیان کریں گے کہ نفسیات انسان کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے، کیسے بیان کرتی ہے، اور جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا ہماری نفسیاتی صحت کے اوپر کیا اثر انداز ہوتا ہے، کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے اکثر اور بیشتر یہ چیز ٹی وی کے اوپر بھی، فیس بک پہ بھی، لوگوں سے بھی، اور اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کسی کمیونٹی کے اندر، کسی انڈیویجول سے، یہ آپ نے ڈیفینیٹلی یہ بات سنی ہوگی کہ انسان اپنی زندگی سے مایوس ہوتا جا رہا ہے. کوئی ایک انڈیویجول، کوئی ایک فرد اپنی زندگی سے مایوس ہو رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے، وہ سوسائڈل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں سوسائڈ کا ریٹ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار انسان ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ انسان سکون سے، ایک مطمئن زندگی سے کیوں دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ انسان اپنی جو اس کے ایک پیرامیٹرز ہیں، جو اسلام نے ڈیفائن کیے تھے، جو ایک کمیونٹی کے بائی لاز تھے، جو انسان کی فطرتاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کی بنیاد رکھی، اس سے کیوں دور ہوتا جا رہا ہے؟ اور ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی جیسی بیماریوں کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آج ہم اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نفسیات نے آخر انسان کو کیا ڈیفائن کیا ہے اور اسلام نے انسان کو کیا ڈیفائن کیا ہے. دونوں چیزوں کو دیکھیں گے، اسلامک پرسپیکٹو سے بھی، اور جو نفسیاتی طریقہ علاج کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے کہ ان ساری بیماریوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اسپرچولی کیسے ہیل کر سکتے ہیں اور بہتر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. تو میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں محمد صغیر صاحب. صغیر صاحب کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، PhD ہیں، اور ایک ریہیب سینٹر کے IRC کے سربراہ ہیں، ہیڈ ہیں اس کے. تو میں جاننے کی آج کوشش کروں گا سر صغیر سے کہ صغیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نفسیاتی طور پہ انسان کو کیا ڈیفائن کیا گیا ہے، کیسا انسان ہے؟ ڈیفینیٹلی انسان کو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن، اس کے سائیکولوجیکل اسپیکٹس پہ اگر ہم بات کرنے کی کوشش کریں تو انسان تو شروع سے ہی، ازل سے ہی اس کائنات کا جو یونیورس ہے اس کا محور انسان رہا ہے. ساری دنیا، ساری چیزیں، سارا یہ زمین و آسمان انسان کے لیے بنائے گئے ہیں. اس میں ہر ایک چیز انسان کو ہی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ جو سپیشی ہے وہ ہیومن ہے. اور اس انسان کو تھرو آؤٹ ہسٹری، مختلف ایرا میں، مختلف ادوار میں لوگوں نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا، ماہرین کیسے سمجھتے رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ریلیجن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور ریلیجن جو مینولز تھے انسان کو سمجھنے کے لیے، ایک جیسے اگر ہم انسان کو مینول سے اگر ہم تعبیر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شے، کوئی پروڈکٹ بنتا ہے، اس کا ایک مینول ہوتا ہے، اس کا ایک ایسا کتابچہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کے کیا کیا فنکشنز ہوں گے، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، اور اس کی فیچرز کیا ہوں گی، جس کے تحت آپ اس چیز کا 100% استعمال اچھے سے کر سکیں. اور جو بھی مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ کتاب ضرور بھیجتا ہے، مینول جسے کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم انسان کو اسی طرح سے اگر ہم لیتے ہیں تو انسان کو بھی جب پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق ہوئی، تو مختلف ادوار میں اس کے لیے آسمانی کتب بھیجی گئی ہیں، صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں، جو انسان کی گائیڈ لائن تھی، اس کے انسان کو ان تمام چیزوں میں انسان کو ڈیفائن کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ڈسکشن میں ہم ضرور رکھیں گے. تو اگر ہم ابتدا کی بات کریں تو سٹارٹ سے تقریباً آج سے کوئی 7,000 سال پہلے کی جو بات ہے کہ اس وقت بھی جو آرکیالوجسٹ ہیں انہیں ڈفرینٹ سائیکیٹرسٹ، جو النس ہوتی تھی سائیکیٹرک، ان بیماریوں کے بارے میں بے شمار ایسی چیزیں ملی ہیں، بے شمار ایسی اسکلز ملی ہیں جن میں سوراخ ہوتے تھے. تو اور جب انہیں چیک کیا گیا یا اس کے اوپر دیکھا گیا تو اس کے پیچھے ایک فلسفی تھی، ایک پروسیجر تھا جسے ٹریفیڈنگ کہتے تھے. اور ٹریفننگ کے تھرو اس وقت ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا مینٹل ہیلتھ، مینٹل النس کو. تو یہ وہ دور تھا جب
انسان کو اس وقت بھی اس کے نارمل کرائٹیریا رکھا ہوتا تھا جس پہ ڈیفائن ہوتا تھا کہ انسان ایک نارمل انسان کیسے ہوگا, اس کے کیا کیا فنکشنز ہوں گے, وہ کیسے ہونا چاہیے, جس کمیونٹی جس معاشرے کا وہ انسان حصہ ہے اس میں جو اس کے ڈیفائن رولز ہیں وہ اس کو ادا کرنے تھے اس دور میں بھی. اور اگر کوئی ان نامز کے خلاف جاتا تھا, ان پہ عمل پیرا نہیں ہو پا رہا تھا, یا اس کا جو وہ کرائٹیرین تھا اس پہ اگر اس کا فوکس نہیں تھا اور وہ اس سے ڈیویٹ کرتا تھا تو اس کو وہ اب نارمل کنسیڈر کیا کرتے تھے. اور اس میں سب سے بڑی جو کنسیڈریشن تھی وہ یہی تھی کہ وہ اس وقت کی جو سائیکولوجیکل النس ہوتی تھی اس کو ایٹریبیوٹ کرتے تھے پوزیشن سے, آسیب زدہ ہونے سے, کہ اس میں کوئی بیرونی کوئی ایسی بدروحیں ہیں جو اس کے اندر چلی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اب نارمل ہو گیا. تو اسکیزوفرینیا یا ڈفرینٹ جو ڈیزیز ہوتی تھی, تو اس وقت پراپر جو سائیکولوجیکل النس اور اس کا مینول ڈیفائن نہیں تھا, تو بیہیویئر تو تھے, لوگ بیمار بھی ہوتے تھے اور لوگ بڑا اچھا فنکشن بھی کر رہے ہوتے تھے. تو انسان کو اس طریقے سے ڈفرینٹ ایرا میں اس کو ڈیفائن کیا جاتا تھا, اور ان کے جو بیہیویئر ہوتے تھے یا سائیکولوجیکل النس ہوتی تھی یا جو وہ بیہیویئر جو معاشرے کو پسند نہیں تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بے شمار طریقے وضع کیے گئے تھے اور ان پہ عمل بھی ہوتا رہا. اسی طریقے سے ٹریفننگ ایک پروسیس تھا جس کے تھرو مینٹل النس کو, اور اس کے پیچھے فلاسفی یا آئیڈیا تھیوری یہ تھی کہ جو آپ کا اسکل ہے اس میں سوراخ کر دیے جائیں اور بلڈ لیٹنگ سے ہولز بنا دیے جائیں تاکہ جو بدروح ہے اس کو نکلنے کا راستہ مل جائے, کیونکہ وہ انسان کے اندر گھسی ہوئی ہے اور اب اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. تو اس فلسفی پہ لوگ کام کرتے تھے. تو وہ اس طرح کے بے شمار جو ہے نا ایویڈنسز بھی ہیں ٹریفننگ کے. اسی طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس تھیں انسان کی شخصیت کو پڑھا جائے, اس کی پرسنالٹی کو پڑھا جائے کہ وہ مختلف قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے, اس کی پسند ایک چیز میں زیادہ کیوں ہے, دوسری چیز میں کیوں نہیں ہے. تو ایپٹیٹیوڈ, پرسنالٹی, بیسک ٹریٹس, ان کو اسیس کرنے کے لیے ایک اور ٹیکنیک یوز ہوتی تھی. 17th سینچری کی بات ہے, تو اس کو فرینالوجی کہتے تھے. فرینالوجی جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ تھا جس میں جو اسکل پہ ڈفرینٹ جو شیپس ہوتے تھے, بمپس ہوتے تھے, ابھار جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا تھا اور انہیں ایٹریبیوٹ کیا جاتا تھا ڈفرینٹ جو ہے آپ کی سائیکولوجیکل ٹریٹس ہے, جیسے سوشیبلٹی ہے, کسی کی انٹروورژن ہے. تو اس طرح کے بیسک ٹریٹس پریڈکٹ کیا جاتا تھا. تو سائیکالوجی بیسیکلی اسٹارٹ سے ہی ان ہے, انسان کو سمجھنے کی کوشش ہر دور میں رہی ہے, ہر دور میں لوگ اس پہ کام کرتے رہے ہیں. تو اگر ہم بات کریں لیٹسٹ جو اپروچز ہیں وہ کیسے ڈیفائن کر رہی ہیں انسان کو, تو سب سے پہلا جو پرسپیکٹیو ہے, ویو پوائنٹ ہے, اسے سائیکو ڈائنامک کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا پرسپیکٹیو ہے جو جس نے باقاعدگی سے پراپر ایک طریقے سے انسان کی نفسیات کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے اس کی جو نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل سٹیٹس ہیں, وہ انفلوئنس ہوتی ہیں اس کی انکانشیس کے جو انر وائسز ہیں, ان کی جو فورسز ہیں, جیسے سیکشولیٹی ہے اور اس کی انسٹنکٹس ہیں. ان پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیسک فورسز ہوتی ہیں جو انکانشیس میں ہوتی ہیں, اور انکانشیس کے یہ کنفلکٹس ہوتے ہیں جو انسان کی ظاہری اس کی جو شخصیت ہے اس کی سائیکولوجیکل سٹیٹس پہ افیکٹ ہوتے ہیں, اور ان سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ٹیکنیکس تھیں, انسان کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کرنا شروع کیا انہوں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے. تو جیسے انسان کی ایگریشن ہے وہ ایک مین بیسک فورس کی طور پہ سامنے آئی جو انسان کی شخصیت کو پہ اثر رکھتی ہے. دین سیکشولیٹی ایک سیکنڈ جو فورس تھا, بیسک فورس تھا جو انسان کی شخصیت پہ اثر رکھتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے پھر جو ان کے خلاف کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ایک پرسپیکٹیو کو نگیٹ کرنے کے لیے دوسرا پرسپیکٹیو آ جاتا ہے, اس کے اپوزیشن میں اس کے اپوزٹ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ اپروچ ڈیولپ ہو رہی تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ اپروچز انسان کی ڈیفائن کرنے کے جو پیرامیٹرز وہ بدلتے چلے گئے, اور پھر لوگوں نے انسان کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا کہ انسان ایک مشین ہے, کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا انوائرمنٹ ہے, اور اس انوائرمنٹ میں وہ کیسے ایکٹ کرتا ہے
اس کی جو پیدائشی طور پہ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں آتا, کوئی اس کا مائنڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی اس کی اس طرح کی شے نہیں ہے. وہ انوائرمنٹ میں جس میں پیدا ہوتا ہے اس میں وہ کس طرح کا کردار اختیار کرتا ہے, وہ انوائرمنٹل فورسز ہیں جو اس کو شیپ کر رہی ہوتی ہے, اس کی نفسیات یا شخصیت. یعنی کہ اگر سادہ الفاظ میں بتائیں تو جو کچھ بھی انسان سیکھے گا وہ ماحول سے سیکھے گا, اور ماحول ہی اسے سکھاتا ہے, اسے ٹیچ کرتا ہے. اس کی پرسنالٹی, اس کی سائیکی کو ڈیولپ کرے گا ماحول. اور یہ بیہیویئرزم تھا, بیہیویئرسٹ تھے جو اس پہ اس کی جو ہے نا پیروی کرتے تھے, اس پرسپیکٹیو کی. اسی طریقے سے اگر مزید جب سائیکالوجی نے پروگریس کیا تو جب انسان کو مشین بنا دیا گیا کہ یہ ایک مشین ہے اور اس کی نہ کوئی انر تھاٹ ہے, نہ ہی کوئی اس کی اپنی ایموشنز ہیں, نہ کوئی فیلنگز ہیں, جیسا انوائرمنٹ ہے اس نے جسٹ آپریٹ کرنا ہے اس انوائرمنٹ میں, تو اس کے خلاف کوگنیٹیو پرسپیکٹیو ڈیولپ ہوا جنہوں نے سوچ کی پرچار کی کہ سوچ, عقل, کوگنیشن, فکر یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اسی کی وجہ سے انسان کے ایکسپیرینسز بنتے ہیں. اور یہی اس آپ کی جو کوگنیٹیو پروسیسنگ ہے, یعنی کہ سوچ بچار کرنے کی جو صلاحیت ہے اور جو طریقہ کار ہے, اسی سے آپ کے ایموشنز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, اسی سے آپ کا رویہ بھی کریٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے لیٹر آن کوگنیٹیو پرسپیکٹیو پہ فوکس کیا, اور جو ایک ماحول کا اثر تھا اس کو انہوں نے منیمائز کیا. اسی طریقے سے انسان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی. پھر جو ہے نا جب ان لوگوں نے کہا کہ جی انسان جو ہیں وہ ان کے اندر انیٹلی کچھ نہیں ہوتا, کہ یعنی کہ وہ پیدائشی طور پہ کچھ بھی لے کے نہیں آتے, تو جیسے ہیومنسٹک اپروچ ڈیولپ ہوا لیٹر آن, انہوں نے کہا نہیں, انسان انیٹلی وہ اس کے اندر یہ اسٹرائیو ہوتا ہے کہ ٹورڈز گڈنس, فلفلمنٹ, اچھائی کی طرف بڑھنے کا رجحان انسان میں فطرتاً ہوتا ہے. تو وہ جو پہلے کی جو سوچیں تھیں کہ جو انسان کو کہتے تھے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بلینک سلیٹ ہے, جو بھی کچھ لکھنا چاہے ماحول جو لکھے گا, جو اس کو تربیت دی جائے ویسا ہی بنانا ہے. جیسے ایک بہت ہی مشہور ایک جو ہے نا نوشن ہے کہ آپ بچے لے کے آ جائیں اور آپ کوئی بھی ٹریڈ لکھ جائیں اور اس بچے کے بارے میں بتا جائیں کہ اس کو یہ بنانا ہے, اس میں بے شک آپ کسی کو چور بنا لیں, کسی کو ڈاکٹر بنا لیں, اور اتنے سالوں بعد آئیں چور یا ڈاکٹر لے کے جائیں. تو بیہیویئرزم جو تھا وہ اس طرح کے کلیم کرتا تھا. تو ان کے بھی جو ہے نا کہ جیسا آپ انسان بنانا چاہتے ہیں ماحول ویسا کریٹ کر دیں, آپ انوائرمنٹ تو ویسا بن جائے گا. ہاں, اس میں ری انفورسرز, اس میں ریوارڈس, پنشمنٹس اس طرح سے کریٹ کریں. اور ایک سیمولیشن ہے, اور اس سیمولیشن میں آپ وہ سیمولیٹڈ پرسن یا ایک انڈیویجول آپ کریٹ کر سکتے ہیں سائیکولوجیکلی. تو یہ ڈفرینٹ نوشنز ہیں انسان کو سمجھنے کی, انسان کی یعنی کہ انسان ایک مجموعہ ہے بے شمار چیزوں کا. اور اگر ہم اس میں کیٹیگوریکلی دیکھیں تو کنٹمپوریری ویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری سائیکالوجی کیسے ڈیفائن کرتی ہے ہیومینٹی کو اور ہیومن سائیکی کو. تو انسان کے اندر برین ہے جو کہ باڈی کا حصہ ہے. تو باڈی اور مائنڈ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ بڑا ہی کنسائزلی ایز اے یونٹ آپریٹ ہو رہے ہیں. اور انہی دو چیزوں کی بیس پہ, باڈی اور مائنڈ کی بیس پہ پوری سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی ہے. نیورو سائنس ہے, وہ بھی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے سائیکالوجی میں کہ نیورونز, آپ کی باڈی کا کیا افیکٹ ہوتا ہے سائیکالوجیکل ٹریٹس پہ, سائیکالوجیکل جو پروفائل ہے یا سائیکالوجیکل تھنکنگ پروسیس, ایون ایموشنل پروسیسنگ, ان سب میں ان کا کیا اثر ہے, اس کو بھی فوکس کیا گیا نیورو سائنس میں. تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ ایریاز ہیں, ڈفرینٹ تھیریز ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں انسان کو پریڈکٹ کرنے کے لیے. تو ہر ایک نے اپنے دور میں کسی ایک ایریا کو زیادہ ایمفسائز کیا, دوسرے کو منیمائز کیا, پھر جو ہے نا کسی تھرڈ چیز کو فوکس کیا, چوتھی کو منیمائز کیا. تو بیسیکلی انسان جو ہے, یہ جتنے بھی ہم نے پرسپیکٹیو ڈسکور کیے ہیں یا ڈسکرائب کیے, اچھے سے ہم نے وضاحت کی ہے, انسان سب چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں
جو انسٹنکٹس بھی ہیں، سیکشولیٹی بھی ہے، اس میں اگریشن بھی ہے، کمپیٹنگ ڈرائیوز بھی ہیں، اس میں وہ اینجلک ڈرائیوز بھی ہیں جو کہ اس کو ایک نہایت اچھا انسان بنانے کی ترغیب دیتے ہیں، ڈرائیو پیدا کرتی ہیں کہ اچھائی کرو، نیکی کرو، زندگی وقف کر دو ہیومینٹی کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ یہ بھی تو انسان اس دنیا میں نا، چاہے کسی بھی مذہب سے لے لیں آپ، ہر مذہب میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو بیسیکلی یہ جتنے بھی پرسپیکٹیوز ہیں، انسان ان سارے پرسپیکٹیوز کا مجموعہ ہے۔ ایگزیکٹلی اور اس میں بھی انوائرمنٹ، اگر ہم انوائرمنٹ کو مائنس کر دیں تو بھی انسان نہیں ہے۔ تو انوائرمنٹ کا جو امپیکٹ ہے اس کو پازیٹیولی نیگیٹیولی ری انفورس کر رہا ہے۔ ہمارا جو بیسک جو روز مرہ کا انٹریکشنز ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ ہے۔ تو ایڈکشنز میں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ انوائرمنٹ کا ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ آپ کا انوائرمنٹ، آپ کی کمپنی، آپ کے فرینڈز، اگر وہ سلپری فرینڈز ہیں، سلپری سچویشنز ہیں، اور آپ ایسی پارٹیز میں، ایسے ڈرگز ریلیٹڈ ایریا میں رہتے ہو، گھومتے ہو، پھرتے ہو، تو وہ انوائرمنٹ آپ کو ریلیپس کر دیتا ہے۔ حالانکہ سائیکولوجیکلی، کاگنیٹیولی، اس کی انر سوچ میں، اس کے اندر جو ہیومنسٹک جو پرسپیکٹیو ہے، فلفلمنٹ آف لائف تھرو پازیٹیوٹی، یہ سب کچھ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، پھر بھی انوائرمنٹ اس پہ اثر کرتا ہے، اس کا امپیکٹ رہے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے ایک بیلنس اپروچ لینا ہے کہ سارے پرسپیکٹیوز ٹرو ہیں، ان کے اندر امپیکٹ ہے۔ اگر وہ 100% نہیں تو 40-30% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں انسان کی سائیکی میں، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ جیسے سیکشولیٹی اگر 100% کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے تو بیسک نیڈ ہے، اور اس بیسک نیڈ نے 10%، 30%، 50% پہ جانا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فوکس کس چیز پہ، کس وقت، کس دور میں زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف ایریاز ہیں۔ آپ کا چائلڈہڈ ہے، آپ کے ٹوٹلی فوکس ڈفرینٹ ہے۔ چائلڈ، آپ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ کی بھی ہم ساتھ بات کریں تو زیادہ ایزی ہو جائے گا انسان کو سمجھنے کے لیے۔ چائلڈہڈ ہے تو انہی پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں، چائلڈہڈ میں ڈفرینٹ فوکس ہے۔ آپ کا ٹین ایج سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ ہے۔ آپ کا ایڈولسنس سٹارٹ ہوتا ہے، فوکس ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ جو انوائرمنٹ ہے، انٹریکشنز ہیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے، کوگنیشن کا بہت زیادہ فعال ہو جاتا ہے، انوائرمنٹ کا کب رول بہت زیادہ ہوتا ہے، اسپرچویلٹی، ایگزسٹینشلزم جو ہے، یا ایگزسٹنس کسی انڈیویجول کا، اس پہ فوکس کس دور میں ہوتا ہے۔ تو لیٹ ایڈلٹہڈ ہے، مڈل ایڈلٹہڈ ہے، دین آپ کی زندگی کی ساری یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور ان جو پرسپیکٹیوز کا انٹریکشن ہے، یہ بیسیکلی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آپ کسی ایک اینگل پہ انسان کو ڈیفائن نہیں کر سکیں گے۔ انسان انپریڈکٹیبل ہے، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ شے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی موٹیویشنز، اس کی ایموشنز، اس کے پرسیپشنز، ایون یہ کیسے آرگنائز کر رہا ہوتا ہے سچویشنز میں انفارمیشنز کو، پھر اس کو میننگز کیسے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو پیراڈائم ہے نا، جیسے پرسپیکٹیو ہم جسے کہتے ہیں، پیراڈائم، سوچنے سمجھنے کا زاویہ، یہ ہر انسان کا ڈفرینٹ ہے۔ ایک ہی بات پہ آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، میری سوچ مختلف ہو سکتی ہے، اور باوجود اس کے ہم دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو خوبی ہے یا یہ جو خوبصورتی ہے انسان کی، یہ انسان کی ایک تخلیقی صلاحیت ہے جو اللہ نے اس کو ڈائنامک بنایا ہے، اور یہ اس کے اندر ایک چینج ہے جس کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام بھی انسان کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور اس نے بھی ایک ماڈل ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور وہ ماڈل بیسیکلی 5 ڈفرینٹ سائیکی ایلیمنٹس ہیں جن پہ بیسڈ کر رہا ہوتا ہے۔ 5 ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر اسلام نے انسان کو ڈیفائن کیا ہے۔ اور یہ جو ماڈل ہے اس میں آپ کا جو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ نفس ہے، یعنی کہ آپ کا سیلف، جس میں آپ کی کمپیٹیو ڈرائیوز آ سکتی ہیں، جیسے کہ اگریشن بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں سیکشولیٹی ڈال سکتے ہیں، آپ اپنی بیسک نیڈز ڈال سکتے ہیں، تو آپ اپنی جو بایولوجیکل نیڈز ڈال سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نفس ہے۔ نفس کے بھی ڈفرینٹ مراحل ہیں،
ڈفرینٹ علماء نے. امام غزالی کا ماڈل ہے نفس کا, انہوں نے ڈفرینٹ مراحل اس کے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, جیسے نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے. یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی ایک انسان میں نفس کے لیول پہ, یہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے انسان کو سمجھنے کے لیے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. سیکنڈ پرسپیکٹیو جو ہے وہ انسان کی عقل ہے, جسے ہم سوچ کہتے ہیں یا کوگنیشن کہتے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو ہمارا جو اسلامک ماڈل ہے وہ ان سارے پرسپیکٹیوز کا مجموعہ ہے, وہ ان سارے پرسپیکٹیوز کو یونیفائی کر رہا ہے, اس میں ایک اتحاد ڈیولپ کر رہا ہے, ایکویلیبریم پیدا کر رہے ہیں, ہم بیلنس ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ ایک ماڈل ہے جو کہ انسان کو اتنا کمپریہنسولی ڈیفائن کر رہا ہے. پھر عقل کے بعد جو تھرڈ جو ایلیمنٹ ہوگا وہ انسان کی روح ہے, اسپرٹ ہے, سول ہے. حالانکہ جو سائیکی ہے یا سائیکالوجی ہے, بیسیکلی سائیک کا مطلب سول ہے, روح ہے. سائیکالوجی اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے, جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے, اس میں روح ہے ہی نہیں, نکال دی گئی. حالانکہ مطلب جو ہے سائیکالوجی کا وہ ہے کہ آپ نفس صحت اس کی روح کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ روح کا مطالعہ جو ہے اس کو سائیکالوجی کا نام دیا گیا شروع میں, اسٹارٹ میں. لیکن آگے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سائنٹیفک اسٹڈی بنانے کے لیے, کہ اس کو سائنسی جو تمغہ دینے کے لیے اس میں سے روح کو ہٹا دیا گیا, فوکس چینج کر دیا گیا, اور مینٹل پروسیسز پہ اور بیہیویئر پہ فوکس چلا گیا. کیونکہ یہ تھاٹ اور بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا, یہ آبزرویبل ہیں اور آپ انہیں اسٹڈی کر سکتے ہو, آپ ان پہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو. تو سائیکالوجی کو سانس کہلانے کے لیے آپ کو روح سے نکلنا پڑے گا. حالانکہ سائیکالوجی اٹ سیلف اے اسٹڈی آف سول. اوکے, تو تھرڈ جو انسان کا اسلامک جو ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے روح انسان کا تھرڈ ایلیمنٹ ہے. نمبر آپ انہیں کوئی بھی دے سکتے ہو, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تھرڈ لیول پہ, تو ضروری نہیں ہے کہ روح کا نمبر تیسرا آئے گا. یہ ہائرارکی نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھنے کے لیے 5 چیزیں ہیں کہ یہ ان 5 چیزوں کا عناصر کا مجموعہ ہے انسان ہے. تو اس میں روح ہے, سول ہے, جو کہ اسلامکلی پرائم چیز ہے. مطلب ایک عام سی بات نہیں ہے, ایک پرائم ٹریٹ ہے, پرائم ایلیمنٹ ہے, اور اس کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے جو فورتھ جو ہے اسے ہم قلب کہتے ہیں, دل. لیکن یہ وہ دل نہیں جسے ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اس نے دل کو, باڈی کو صرف پمپ کرنا ہے, خون کی فراہمی مہیا کرنے والا ایک آلہ نہیں ہے, بلکہ اسے قلب کہتے ہیں. روح ہے جس میں وہ اگر اسلامک بے شمار کانسیپٹس ہیں, ہم ڈسکس کریں گے لیٹر آن. ہو سکتا ہے کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان چیزوں کو نہ ڈسکس کر سکیں, لیکن لیٹر آن نیکسٹ جو ہوگی اس میں ہم مزید صرف اسی اسلامک ماڈل پہ ہم ڈسکشن کریں گے. نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ ہو تو اس میں صرف جو یہ 5 ایلیمنٹس ہوں گے, ان کی بیس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. انسان کی نفسیاتی صحت کو بھی اور نفسیاتی امراض کو بھی ڈیفائن کریں گے, اور تو بہت ایزی ہوگا. تو 5th جو چیز ہے وہ ہمارے احساس ہیں, جنہیں ایموشنز کہتے ہیں, یعنی کہ جذبات, ایموشنز, فیلنگز. تو اسلام ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ ہیومن سائیکی کو ڈیفائن کرتا ہے ان 5 ایلیمنٹس پہ. ٹھیک ہے, اور ان کے تھرو جو ہے نا وہ جو مینٹل النس اور ویلنس جو ہے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے اسلام. جی اچھا سید صاحب, ایک چیز کو آپ نے دیکھا بھی ہے, آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کی پریکٹس ہے, بے شمار کلائنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہیں, پیشنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہیں. جو یہ چیز ہم نے دیکھی بھی ہے, آج کل ڈپریشن بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہر دوسرا شخص, تیسرا شخص ہمیں اس چیز کو اپنے, چاہے وہ بیماری کے لیول کے اوپر نہ ہو, بٹ یہ ہمیں سننے کو ضرور ملتا ہے کہ میں پریشان ہوں, میں اپنی زندگی سے, اپنے ماحول سے, اپنی سوسائٹی سے مطمئن نہیں ہوں, میں پریشان ہوں. اور پھر وہ بعد میں جا کر ایک بیماری کی لیول تک انسان پہنچ جاتا ہے, جسے ہم نفسیاتی طور پر ڈپریشن کا نام دیتے ہیں, کہ انسان ڈپریس ہو رہا ہے, بیمار ہو رہا ہے. تو آج کل کے جو کرنٹ سچویشن ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کہ ڈپریشن کیوں زیادہ پھیلتی جا رہی ہے, اور ڈپریشن کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں.
سر موسٹ کامن psychiatric illness is depression worldwide. پوری دنیا میں یعنی کہ ڈپریشن سب سے کامن ڈیزیز ہے جو عام طور پہ پائی جاتی ہے لوگوں میں, زیادہ تر لوگوں میں. تو ڈیفینیٹلی ایک میجر ہیلتھ برڈن ہے ڈپریشن. جیسے کہ ہم ایڈکشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو ایڈکشن جیسے ایک گلوبل ہیلتھ برڈن ہے, اسی طریقے سے ڈپریشن بھی گلوبل ہیلتھ برڈن ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں. تو ڈپریشن کے سر مرض کیوں پیدا ہوتے ہیں, یہ لوگ اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بے شمار مسائل ہیں, بے شمار ایسے عوامل ہیں. ڈپریشن کو اگر ہم سمپلی سمجھیں تو اداس ہو جانا, غم میں مبتلا ہو جانا, یعنی کہ غم کے مرض کو ڈپریشن کہا جائے گا. اب غم جو ہے, دکھ ہے, سیڈنس ہے, یہ تو نارمل ہیومن ایموشنز ہیں. جیسے کہ سیڈنس ہے, ہم سب لوگ سیڈ رہتے ہیں اپنے کسی بھی لاس پہ. جو لاس ہوتا ہے نا, کسی چیز کا نقصان ہو جانا, اور اس نقصان کے بعد جو ہے جو آپ کے اندر ایموشن پیدا ہوتا ہے اس نقصان کو پروسیس کرنے کے لیے, اس کا نام سیڈنس ہے. ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو افسوس ہو رہا ہے, آپ کو دکھ ہو رہا ہے, آپ کو اپنے اس نقصان پہ آپ افسردہ ہیں. اب تو افسردگی کی حد تک, نقصان پہ پریشان یا اداس ہونے کی حد تک, تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ایموشن سیٹل ڈاؤن ہونے چاہیے, اور آپ کی افسردگی اور اداسی کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ اسکلیٹ ہونا شروع ہو جائے اور آپ کا افسوس غم کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے, اور آپ کا وقت زیادہ تر آپ کی سوچ اسی غم کے ساتھ منسلک رہے, تو ڈپریشن کا نام ہم دینا شروع کر دیں گے. یعنی کہ یہ پھر جو سیڈنس ہے یہ آپ کی بیماری کا ایک حصہ بن گئی ہے, ایک بیماری کی طرف کنورٹ ہو گئی ہے. کیونکہ موسٹ آف دی ٹائم آپ ان احساس میں رہتے ہیں کہ آپ اداس ہیں, اور آپ کو غم محسوس ہو رہا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کو رونا آئے گا, خوشی کا احساس ختم ہو جائے گا. زندگی کے جو کام کاج تھے, زندگی کی جو ایکٹیویٹیز تھیں, ان میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جانا, کھانے پینے کا دل نہ کرنا, یا کچھ کیسز میں لوگ اوور ایٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھوک سے زیادہ کھانا اور بار بار کھانا, بنج ایٹنگ ہے, کھاتے جاؤ, اس لیے کہ غم محسوس نہ ہو سکے. تو آپ پلیئر ایٹنگ کرنا چاہتے ہو, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہو, کتنا کھا چکے ہیں. یا پھر بالکل جو ہے فاقہ کشی شروع کر دینا, کھانے کو اوائڈ کرنا, بالکل اوائڈ کرنا شروع کر دینا. یہ ڈپریشن کی سمٹمز ہیں. اسی طریقے سے جیسے یہ ڈپریشن مزید سویر ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے اندر توانائی کی کمی ہو جاتی ہے, آپ بغیر کوئی کام کیے تھکان, اپنے اندر تھکاوٹ, ٹائرڈنس محسوس کرتے ہو. جسم میں مختلف جوڑوں میں, پٹھوں میں آپ درد اور تکلیف محسوس کرتے ہو, کھنچاؤ محسوس کرتے ہیں. نیند کی کمی ہو جاتی ہے, اور آپ موسٹ آف دی ٹائم تنہائی میں رہتے ہیں, اور تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. اب یہ علامتیں مختلف قسم کی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. مختلف انڈیویجولز میں ان سمٹمز کی سویرٹی مختلف ہوگی. ہو سکتا ہے کہ انڈیویجولی پری ڈومیننٹلی لونلینس اس میں زیادہ پری ڈومیننٹ ہے, کہ سوشل وڈرال ہے. اب جب اسے دیکھتے ہو, آپ ڈیفائن کرتے ہو, دیکھتے ہو, تو آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ اکیلا ہو گیا, تنہا ہو چکا ہے. اب ڈپریشن میں اس کی پرائم سمٹمز میجرلی یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. اور اس کے برعکس آپ ایک ایسا انسان دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب بھی اسے دیکھیں آپ کہیں گے یار یہ ہمیشہ روتا رہتا ہے, اس کی شکل ہمیشہ رونے والی ہے. تو اس کی ایک آئیڈینٹیفائنگ جو ٹریٹ ہوگا پرائم, یا اس کی ایک آئیڈینٹیفائنگ میجر کریکٹرسٹک جو ہوگا وہ سیڈنس ہوگی, کرائنگ ہے یا رونا ہے. جیسے دیکھتے ہی آپ کو لگے گا ابھی یہ رو دے گا یہ انسان, ایسے اداسی اس کے چہرے سے نظر آتی ہے. یہ ڈفرینٹ سمٹمز اس طرح سے ہوتی ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اب
بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں. تو انہیں ڈیفائن گھر والے یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہر وقت بستر پہ رہتے ہیں, سوتے بھی نہیں ہیں لیکن بستر سے نکلتے نہیں ہیں. اپنا خیال رکھنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یوں سمجھ رہے ہیں کہ بیڈ سے اٹھنا, واش روم اٹینڈ کرنا, اپنے منہ دھونا, اپنے آپ کو صاف رکھنا, یہ بھی ایک بہت بڑا برڈن فیل ہوتا ہے ڈپریشن کے مریض کو. تو اس طرح کے ڈیفائننگ ٹریٹس ان میں پیدا ہو جاتے ہیں جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے. پھر زندگی میں خوشی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں دل نہیں لگتا. دل جو ہے دنیا سے, زندگی سے اٹھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ پیشنٹ زندگی کو ختم کرنے کی سوچ میں مبتلا ہو جاتے کہ زندگی کسی طریقے سے ختم ہو جائے. اچھا, بعض لوگ ایسے, آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پہ بھی خوش نہیں ہوتے. جیسے عید ہے, گھر میں کسی چھوٹے بڑے بہن بھائی کی شادی ہے, یا کوئی اور فیسٹیول ہے, کوئی ہمارا نیشنل ڈے ہے یا کوئی فنکشن ہے, تو اس میں بھی وہ خوش نہیں رہتے. یعنی کہ اس اسپیسیفک مومنٹ میں جہاں پہ ہر انڈیویجول خوشی کا اظہار کر رہا ہے, نئے کپڑے پہن رہا ہے, اچھا کھانا کھا رہا ہے, لیکن یہ جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں یا جو یہ سیڈنس کے لوگ ہیں, یہ اس اسپیسیفک انوائرمنٹ میں بھی جب ہر طرف خوشی کا موقع ہے تو اس میں بھی یہ خوش نہیں ہوتا ہے, ایڈجسٹ نہیں خود کو کر پاتے. ان میں نا ایک کرونک ہوپ لیسنس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, نا امیدی. اور یہ اگر ہم ڈپریشن کی بات جو کر رہے ہیں نا, یہ کوئی 2-3 دن کی بات نہیں ہے کہ آپ 2-3 دن بعد آپ کو سیڈنس ہوئی, کوئی لاس ہوا, کوئی نقصان ہوا. اب یہ نقصان بھی تو سگنیفیکنٹ لاس ہے نا سر. ایسا نہیں ہے کہ ایک آپ کی جیب سے 5 روپے کا سکہ گر گیا اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ڈپریشن کے لیے ریزن ہونا چاہیے, اور جو لاس ہے وہ سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے. جیسے کسی ماں کے لیے اس کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے, کسی ازدواجی رشتے میں کوئی اسپاؤزل جو ہے نا ڈیتھ ہو, تو سگنیفیکنٹ لاس ہوگا نا. کسی کا پورا بزنس ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو بڑا کوئی واضح قسم کا نقصان ہوتا ہے. چھوٹی سی نقصان کی بات نہیں ہوتی. جیسے ریلیشن شپ کا ختم ہو جانا, ڈیورس ہو جانا, ایموشنل ریلیشن شپ ہے, بریک اپ ہو جانا. اکثر ٹین ایج میں بریک اپ لوگوں کے جو ریلیشن شپس بنا لیتے ہیں پھر بریک اپ ہو جاتے ہیں. ایون اب لیٹر جو ایڈالسنس ہے اس میں بھی تو پروسیس نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ ڈپریشن کی جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لیٹ ایڈالسنس ہے, جو آپ کے 18 سال سے لے کے کوئی 25 سال تک, 24 سال تک, اس ایج میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے سمپٹمس ہیں. ریزن بینگ ایموشنل ریلیشن شپس. اچھا, فیمیل زیادہ ڈپریشن کی طرف جاتی ہے؟ جینڈر ریلیٹڈ بے شمار اسٹڈیز ہیں, مجھے ایگزیکٹلی اسٹیٹسٹکس نہیں معلوم, میں کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی فیمیلز میں جینڈر ریلیٹڈ پریولنس ڈپریشن کی فیمیلز میں ہوتی ہے. لیکن ریگارڈ لیس کچھ کیسز میں میلز بھی ہیں, سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف میلز آلسو سفرنگ فرام دس ڈیزیز. تو ایک کمپیریزن ہے, کمپیریٹیو, تو ڈفرینس تو ہے, سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے. فیمیلز میں ہوتے ہیں ڈپریشن ریٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میل. تو یہ اب ایک بیسک چیز ہے. تو جب خوشی نا امیدی بڑھ جاتی ہے تو زندگی کا دیا بجھتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے, اور اس کو بجھا ہوا دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے وہ مریض جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ سوسائڈ سوچتے ہیں, زندگی ختم ہونے کی تمنا کرتے ہیں, اپنے لیے کرس کرتے ہیں, اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے. اور ان کے چہرے سے, ان کے بیہیویئر سے اور ان کے ایموشن سے آپ کو صرف اور صرف اداسی ہی دکھائی دیتی ہے. اس کو سر ڈپریشن کہتے ہیں. اچھا, اس کو صغیر بھائی اس کے ہم حل کی طرف آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اسی سے ریلیٹڈ, پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم سکون قلب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں جو قلب کا سکون ہے, جو دل کا سکون ہے, یعنی ایک مطمئن زندگی ہم کیسے گزاریں. میں 5-6 دن پہلے کا ایک آپ کو اپنے ساتھ پرسنل واقعہ بتاؤں کہ مجھے ایک شام کے ٹائم ایک کال آئی,
اور میں نے جب اس سے بات کی، دوسری طرف میرا دوست تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میرے بھائی سے بات کر لیں، اور یہ کافی زیادہ پریشان رہتا ہے. تو اس کو جب میں نے اپنے پاس بلا لیا اسلام آباد گھر میں، اور ان کے ساتھ میں نے ڈسکشن شروع کی. اب اس کے پاس اچھی جاب ہے، وہ ایک اچھے گورنمنٹ ادارے میں اچھی جاب کر رہے ہیں، اچھی اماؤنٹ میں اس کو پے مل رہی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس جو بیسک نیڈ ہے ہماری زندگی گزارنے کی وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن وہ بچہ یہ کہتا ہے، یا وہ جو نوجوان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے، مجھے مزہ ہی نہیں آتا زندگی سے. میں کچھ بھی کر لوں، میں گھر آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی گھر کی چیزیں توڑ دوں. ایون کہ اس نے بہت دفعہ اس نے چیزیں گھر کی توڑی بھی ہیں. اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. جب پوچھا جائے کہ کیوں ہے ایسا، تو کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے مزہ نہیں آتا اپنی زندگی سے، میں اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہا. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پاس جو زندگی کا ساز و سامان جو ہم نے اتنا زیادہ جمع کیا ہے، ہم نے اتنے بڑے بڑے ٹاورز جو کھڑے کر لیے ہیں، ہم نے جہاز بنا لی ہے، انسان نے اپنی سکون کے لیے بہت قیمتی گاڑیاں بھی ہم نے بنا لی، بہت مہنگے مہنگے صوفے ہم نے خرید لیے، اور پھر بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہو رہا. تو ہم قلب کا سکون کیسے حاصل کر پائیں؟ سر جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اگر تو لگژری جو ہے وہ ایکولنٹ ہے سکون سے، تو پھر تو سر جتنے بھی لوگ پاورٹی میں ہیں، یا ایک لوور کلاس سے ہیں، یا مڈل کلاس سے لوگ ہیں جن کے پاس لگژری نہیں ہے، یا چھوڑیں کلاسز کو چھوڑیں کہ کون کس کلاس میں ہے، پھر تو پرانے زمانے کے لوگ جب لگژریز نہیں تھی وہ سب تو ڈپریشن کے مارے کیوں نہیں تھے؟ ان سب کو تو سوسائڈ کر لینی چاہیے تھی، زندگی ختم کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں تو خوشی نہیں تھی. سو جو ڈیفائننگ کرائٹیریا جو ہے نا، ڈیفائننگ کرائٹیریا ہیومینٹی کا، پرابلم اس میں ہے سر کہ آپ کا پرسپیکٹو غلط ہے. آپ جن چیزوں کو خوشی کا سامان سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت خوشی کا سامان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک آپ پہ ذمہ داری ہے. وہ ایک آپ پہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اوپر آپ کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو غلط چیزوں کو جب آپ سٹینڈرڈ خوشی کو بنا لیں گے، آپ اپنے انسان کے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کے لیے امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں، کون سی اہم چیزیں ہیں جنہیں اس نے تھرو آؤٹ لائف جیسے بڑھتا چلا جائے گا کلیکٹ کرنا ہے اپنے پاس. کوئی لوگ پیسے کو کلیکٹ کرتے ہیں، کوئی لوگ دوسری چیزیں، کچھ جائیداد ہیں، کچھ مال مویشی ہیں، ان سے اپنی شان مرتبہ اپنی خوشی کو سمجھتے ہیں. یہ ایک انڈیویجولسٹک اپروچ ہے، ایک انفرادی انسان کی، ایک انفرادی شخص کی اپنی سوچ ہے کہ اسے اس چیز سے خوشی ملے گی. اس چیز سے خوشی ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، یہ وقت کے ساتھ اس انڈیویجول کو سمجھ آنی ہے. تو یہ جب سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آپ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی خالی محسوس کرتے ہیں، خالی پن کا شکار ہیں، خوشی محسوس نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی اس سے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ 5 چیزیں ہیں انسان کی، ایک ہیومن سائیکی کے ایلیمنٹس ہیں. ان 5 چیزوں کا اعتدال میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہیں، آپ مٹیریلسٹک سوچ میں اور مادیت پسندی میں شکار ہیں، تو آپ ایک چیز پہ تو بہت فوکس کر لیں گے، دنیا میں بڑی محنت کر کے پیسہ، بڑا رتبہ کما لیں گے، لیکن آپ کا جو انٹلیکچول سائیڈ ہے اس میں کمی رہ جائے گی، عقل پیاسی رہ جائے گی، روح پیاسی رہ جائے گی، آپ کا قلب بے اطمینان یا وہ غیر مطمئن رہے گا، کیونکہ ان کے لیے تو کچھ اور کرائٹیریا ہے نا. اب جو چیز عقل کے لیے ہے وہ نفس کے لیے نہیں ہے، نفس کے لیے ڈیفرنٹ اپروچ ہے، عقل کے لیے ڈیفرنٹ اپروچ ہے. آپ کے قلب کو جو چیز چاہیے وہ عقل کو شاید اتنا ریکوائرڈ نہ ہو. اسی طریقے سے آپ نے ان تمام ایلیمنٹس پہ کام کرنا ہوتا ہے، ان تمام میں ایک اعتدال پیدا کرنا ہوتا ہے، بیلنس لے کے آنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کی اپروچ اس دنیا میں وہ بیلنسڈ ہو، ایک میانہ روی آپ کے اندر پائی جائے. پھر جا کے چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، خوشی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. اور پھر جو ہے
ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ذریعے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے ذرائع کون سے استعمال ہوئے, کیا وہ صحیح طریقہ تھا, وہ نارمز کے مطابق تھا, جو ایک انسان کی اپنی جو سوچ ہے اور جو معاشرے کے اسٹیبلشڈ جو قوانین ہیں اور جو دین آپ کو سکھاتا ہے اس کے مطابق وہ ہوا یا نہیں ہوا. تو ناخوش رہنے میں, سائیکلوجیکلی اپسٹ رہنے میں, پھر اس طرح کی کنٹمپلیشن یا سوچنے یا تفکر شامل ہو جاتا ہے. جب آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو سٹیج ہوتی ہے انسان کی, ہیومن سائیکی کی, وہ تفکر ہوتا ہے. آپ سوچتے ہو کہ آپ سب کچھ یہاں پہنچ چکے اور اب آگے کیا ہے, اور آگے کی سیڑھی نہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے آپ کو, اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اب آپ ٹاپ پہ ہیں, ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں وہاں سے مزید آگے جانا شاید پاسبل نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسی چیز کو اپنایا ہے, اپنی سکسیس کا کرائیٹیریا, جس میں جو محدود چیز تھی اور اب اس کی لمٹ ہو چکی ہے. اب آگے آپ پھر کیا کرتے ہو, اس پہ تفکر کرتے ہو, سوچتے ہو. جب آپ سوچتے ہو تو پھر آپ ایویلیویٹ کرتے ہو ذریعے کیا تھے, میں یہاں پہنچا کیسے تھا, تو کہاں پہ حق تلفی کی, کہاں پہ نقصان کیا, کہاں پہ ایسی چیزیں کی ہیں جس سے آپ خود سے اچھا محسوس نہیں کر رہے. تو جب آپ اس پہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے, کیونکہ وہ آپ کے لیے پنچنگ چیز ہوتی ہے, وہ آپ کو پنچ کر رہی ہوتی ہے, اذیت دے رہی ہوتی ہے, تو انکانشیسلی آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں لانا نہیں چاہتے, تو آپ اس کو اپنے شعور سے لاشعور میں بھیج دیتے ہیں, اور اب وہ بیک آف دی مائنڈ چل رہا ہے کرائسس. آپ اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ جب آپ اس پہ سوچتے ہو آپ کو بہت بے چینی ہوتی ہے, برا فیل ہوتا ہے, آپ کو ان پلیزنٹ فیل ہوتا ہے, اور آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. ود دی پیسج آف ٹائم آپ لگتے ہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے, میں خوش کیوں نہیں ہوں. ایکچولی وہ کچھ چیزیں ہیں پاسٹ کی جو آپ کو خوش نہیں رہنے دے رہی. کچھ ایسے کارنامے انجام ہوئے ہیں جو آپ کو ابھی سکون نہیں حاصل ہونے دیتے. اب ان کو ایکسپلور کرنا, ان کے بارے میں سوچنا, ان کے بارے میں فیصلہ کرنا, ڈیسیژنز لینا, پھر جا کے خوشی واپس محسوس ہوگی. کیوں کہ ایک چیز ہے جو کانسٹنٹلی آپ کے انکانشیس میں یا آپ کے لاشعور سے نکلتی ہے, اور وہاں سے وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی جو مورل کمپس ہے, جو آپ کا ایک اپنا ضمیر ہے, وہ مطمئن نہیں ہے ان چیزوں پہ. تو ایک ڈیپ کنٹمپلیشن, انٹروسپیکشن از ریکوائرڈ فار دیٹ. تو ڈیفینیٹلی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب سید صاحب, اس آج کے پروگرام کے اینڈ میں ہم جا رہے ہیں, تو اینڈ پہ جاتے جاتے ہم جس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ملک کی یا اوور ورلڈ وائڈ, تو ایک اسٹریسفل سچویشن ہے. ایک انفلیشن کا گراف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اور سوسائٹی کے اندر ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے. ہر شخص سٹریس کے اندر ہے اور انزائٹی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اس ذہنی دباؤ اور اس بے چینی سے نکلنے کا شارٹ ٹائم ریلیف کیا ہے, تاکہ ہمارا جو ڈیلی بیسس کے جو ہمارا معیار زندگی ہے ہم اس کو تھوڑا سا بہتر کر سکیں, تاکہ ہمارے اندر جو ٹالرنس کا گراف جو نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ واپس بہتر ہو جائے, ہم ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں, اور ہم اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اور ڈیلی کی زندگی ہے اس کو سٹریس سے اور انزائٹی سے نکال سکیں. سر, اس کے لیے جو بیسک سلوشن ہے نا, نمبر 1 سلوشن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ خود کو حال میں لے کے آئیں, پریزنٹ میں, لیو ایٹ دی مومنٹ, کہ ابھی اس وقت پہ سوچیں کہ ابھی اس وقت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب جو اگر ہم اس کے پیچھے تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ چیز پیدا کیوں ہوتی ہے, جیسے انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, سیڈنس ہے, یہ پرابلمز ہیں, یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں. اس میں 2 طرح کی سوچ انوالو ہوتی ہے. جب آپ اپنے زندگی سے متعلق, اپنے ماحول سے متعلق, اپنی دنیا سے متعلق اور اپنے سے متعلق دوسرے لوگوں سے متعلق جب آپ پریڈکشنز کرنا شروع کر دیں, مطلب کہ آپ پیشن گوئیاں شروع کر دیں کہ آج میں نے 2 روپے کمائے ہیں تو کل تو میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہوں گا, آپ کی ایک پریڈکشن ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ یہ خود کو کہو گے کل میں روڈ پہ ہوں گا, سڑک پہ ہوں گا, میرے پاس کچھ نہیں ہوگا, میں لٹ جاؤں گا, میرے پاس سارا کچھ برباد ختم ہو جائے گا, کیوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا, تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کو سکون ملے گا؟ کیا آپ ذہنی طور پہ
آرام دہ محسوس کریں گے؟ نہیں، آپ کو ٹینشن ہوگی، ذہنی دباؤ پیدا ہوگا. تو پریڈکشنز کرنا چھوڑیں، اپنے فیوچر کو پریڈکٹ نہ کریں. مستقبل نے جو مستقبل کی کنسٹرکشن ہے وہ پریزنٹ میں ہے، آج پہ ہے. آج کی جو آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں نا، آج کا جو وقت اپنے لیے آپ نے اچھا فنکشنل گزارا، یہ کنٹریبیوشن ہے آپ کے مستقبل کی. تو مستقبل کی فکر چھوڑیں، صرف آج کی ڈیوٹیز پوری کریں کہ آج کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. میں آج جمعے کے دن، آج جو ہے 13 تاریخ کو، میں نے کیا پلان کرنا ہے، میرے آج کی ٹو ڈو لسٹ کیا ہے. اگر وہ کمپلیٹ ہے، میں نے آج مکمل کی، اس میں 80% 90% تک میں نے اگر کمپلیٹ کر لی، تو میں اپنے فیوچر سے اطمینان میں رہوں گا اور میں پریڈکشنز نہیں کروں گا. جب آپ آج کو فوکس کرنے کے بجائے آج کے کام چھوڑ کر آپ اس خام خیالی میں، اس سوچ میں مبتلا ہو کہ میں نے آج کل بھی یہ نہیں کیا تھا، آج بھی نہیں ہو سکا، میرا تو جو ہے نا فیوچر بالکل جو ہے نا وہ تاریک محسوس ہو رہا ہے، تو پریڈکشنز ہیں. پریڈکشنز بنانا چھوڑیں اور فوکس کریں آج کے کام پہ. ایک اور دوسری جو قسم کی سوچ ہوتی ہے نا، اسے ججمنٹس کہتے ہیں. اپنے بارے میں، لوگوں کے متعلق، دنیا یا جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس سے متعلق ججمنٹس نہ دیں، جج نہ کریں. اوکے مجھ سے ایک گلاس پانی کا گر گیا تھا، میں تو کبھی گلاس پانی کا لا ہی نہیں سکوں گا. ججمنٹ دے دی خود کو، اب کبھی بھی جو ہے نا میں پانی لا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ خود کو خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے گلاس کا پانی نہیں لا سکتا، میں تو گرا دیتا ہوں. اپنے آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر لوزر کا ایک میسج دے رہے ہیں. جاب سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ میں اب دوسری جاب تو کبھی کر ہی نہیں سکوں گا. کیوں نہیں کر سکوں گا بھائی؟ کیوں؟ بس ججمنٹ دے دی کہ میں تو ہوں ہی نااہل، نلہ ہوں، نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھ سے، اسٹوپڈ ہوں، میں تو بالکل بیکار انسان ہوں. تو اپنے بارے میں، ماحول کے بارے میں جب آپ اس طرح کی ججمنٹس کرنا شروع کر دیں تو بھی ڈپریشن پیدا ہوگا. آپ سیڈ فیل کریں گے، پرانے غم کے ساتھ اٹک جائیں گے. اس لاس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایک نقصان ہوا اور آپ نے مٹھی بند کی ہوئی ہے اس نقصان پہ، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے اسے ہولڈ کیا ہوا ہے، لیکن مٹھی تو کھولیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جا چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے، اسٹل آپ اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں 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 کچھ بہتر ہو جائے، اور اسی غم میں مبتلا. تو ازالہ کرنے کے بجائے اس پرانے جو غم پہ ہولڈ کرنا سب سے بڑی جو ہے نا ایک نیگیٹو، اور جسے کہتے ہیں نا سیلف ڈیفیٹنگ وے ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہی 2 بیسک وجوہات ہیں کہ ہم آج میں نہیں رہ رہے اور مختلف پریڈکشنز، ججمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس کا شکار رہتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ تھا، اس کے اوپر ہم نے جو سیکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر نفسیات نے انسان کو کیا ڈیفائن کیا ہے، اور انسان کیوں ڈپریشن کی طرف پڑتا ہے، اس کا ماحول، اس کا انوائرمنٹ انسانی عقل کے اوپر، انسانی سوچ کے اوپر اور انسانی رویوں کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت سے فوائد لے کر آیا ہوگا اور ہماری زندگی اس سے بہتر ہوگی. تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے، اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے کوسچنز کیجئے، اس پروگرام کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور IRC کو سبسکرائب بھی کیجئے. بہت شکریہ. تھینک یو.